بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں بالکل آخر پہ پہنچ کر دو باتیں جو عرض کرنا تھیں، ان میں سے ایک بات پر مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اور وہ بات اصل میں یہ ہے کہ اس سارے قصے سے ہم نے کیا سبق سیکھا اور ہم لوگوں کو اس سے کیا سیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالی نے ان آیات میں ہمارے لیے کیا حکمت، کیا بات، کیا پیغام پوشیدہ رکھا ہے، یہ گفتگو چل رہی تھی۔ اور گزشتہ نشست کے بالکل آخر پہ ذرا سی بات یہ ہوئی تھی کہ ایک چیز ہے کہ کوئی انسان اللہ کی اطاعت کو ترک کر دے اور جو حکم اسے دیا گیا ہے اس حکم کی اتباع نہ کرے، اور ایک چیز ہے کہ جس گناہ سے منع کیا گیا ہے اس گناہ کا ارتکاب کرے، اور دو چیزوں میں فرق ہے۔ اور اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان آیات کے معاملے میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اصل بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں، حکمائے اسلام میں جن لوگوں نے مختلف اسلام کی باتوں پہ حکمت کا اظہار کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، دو گروہ ہوئے ہیں۔ ایک گروہ اس کا خیال یہ ہے کہ گناہ سے بچنا اصل ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جس کا خیال یہ ہے کہ گناہ عارضی چیز ہے اور اصل بات اللہ کی اطاعت ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ خدا کے احکامات کو مانا جائے اور ان کی اتباع کی جائے۔ ان دونوں حضرات کے اپنی اپنی جگہ پر دلائل ہیں، اور پھر اسی بحث کو اسلام کا جو منبع اور اسلام کی جو اصل دور کی باتیں تھیں اس کو پھر بعد کے زمانے میں حکما نے لے لیا، اور اس میدان کو جن فلاسفہ نے خاص طور پہ اپنی جولانگاہ سمجھا، ان میں بڑے بڑے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بات کو ماننا یہ اصل ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ ارتکاب کرنا گناہ کا یہ وہ ایسی چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو اسکول آف تھاٹس پیدا ہو گئے، اور فلاسفہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کی صحیح معنی میں کتاب و سنت پر نظر تھی، اور وہ اسلام میں بڑے روشن چراغ اور اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اعلیٰ اور عمدہ درجے کے لوگوں میں سے تھے۔ ہم ابن سینا وغیرہ کی بات نہیں کر رہے۔ ابن سینا اور بعض اور ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے اگرچہ اسلام کی حکمت پہ بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں پہنچ کر ان کا قلم بہک گیا ہے۔ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بڑے بڑے لوگ، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ابن رشد کو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کیوں یاد کیا ہے، تو ابن رشد کی جو چیزیں فلسفے میں ہیں وہ اتنی گہری، عمیق اور اتنی زیادہ گنجلک ہیں کہ ہر آدمی کے سمجھ میں بات آ نہیں سکتی، اور اگر کسی انسان نے صرف ابن رشد کے فلسفے کو پڑھا ہو اور ان کی باقی کتابوں پر نظر نہ کی ہو تو وہ نہیں جان سکتا کہ اللہ نے اپنے اس دین کی کتنی گہری سمجھ اس شخص کو بھی عنایت فرمائی۔ ابن رشد کی صفائی کے لیے بدایت المجتہد ان کی کتاب ایسی ہی کافی ہے کہ بدایت المجتہد میں ابن رشد نے ہر مسئلے پہ تقریباً چاروں ائمہ کے مسالک نقل کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی کتنی گہری نظر تھی فقہ پر
اور ائمہ اربعہ کے کلام پر اور ان کے فتاوی پر، اور اسی وجہ سے کہ وہ اسلام کے اپنے دور کے ایک اچھے نمائندے اور شارح تھے، ایک وقت یورپ میں اور خاص طور پہ پیرس یونیورسٹی میں یہ آیا کہ وہاں پہ جتنے عیسائی اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتے تھے سب سے یہ کہا گیا کہ اگر ابن رشد کی کوئی کتاب یا ابن رشد کی کوئی تحریر کسی نے پڑھی یا کسی کے پاس پائی گئی تو اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اس کے 100 سال کے اندر اندر یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا ابن رشد پر تو ہم پابندی لگا سکتے ہیں، اس کے نام پہ پابندی لگ سکتی ہے، لیکن اس کی کتابوں پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ تو ان کی آئندہ جو نسل آئی اس نے کہا کہ ابن رشد ہی کو پڑھا جائے گا، اور پیرس یونیورسٹی میں ابن رشد کے علاوہ اگر کسی نے ارسطو کے فلسفے کی تشریح کی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے۔ انہوں نے بظاہر جسے قومی غیرت کا نام دیا تھا اسے قربان کر دیا، لیکن اپنی نسل کی تعلیم کو جاری رکھا، اور انہیں پتا تھا کہ ابن رشد کا متبادل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اس جیسی کتابیں کوئی نہیں لکھ سکتا، ارسطو کا اتنا اچھا شارح کوئی نہیں ہو سکتا، ارسطو کے فلسفے کی اتنی اچھی تشریح کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے مجبوراً ابن رشد کو انہیں اپنانا پڑا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کوئی چیز اپنی اہمیت کو منوا لیتی ہے اور لوگوں کی ضرورت بن جاتی ہے تو لوگ اپنی ضروریات کے تابع ہوا کرتے ہیں، وہ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو ابن رشد اور ان جیسے لوگ، یہ فلاسفہ کا پورا ایک گروہ، وہ اس طرف کو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے احکامات کی اتباع کرنا یہ اصل ہے، بس خدا کے احکامات کو مانا جائے اور شکر کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو ضرور مستحکم رکھا جائے، اور دوسری طرف معصیت کا ارتکاب ہے، گناہ کا ارتکاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بچا جائے، لیکن وہ اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنا زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اتباع کی جائے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات کریمہ میں جہاں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الفوائد، اور کتاب الفوائد میں انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، اور ساری بحث کا خلاصہ پھر آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ اتنا سا ہے کہ کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے بنسبت خدا کی بندگی اور اطاعت کے، اور کچھ اس طرف گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اس کا حکم ماننا یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کیا گناہ کیا اور کیا نہیں کیا۔ اور کتاب الفوائد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے، آج کی اس نشست میں ہم صرف اس گروہ کا مسلک بیان کرنا چاہتے ہیں دونوں خیر پہ، ہیں دونوں حق پہ، ہیں دونوں درست، دونوں میں سے کسی کو بھی اپنا لیا جائے، وہ اللہ ہی کی راہ ہے، اللہ ہی کا طریقہ ہے، اللہ تعالی ہی کی طرف لے جاتا ہے، صرف ذوق کی بات ہے کہ کون کس کو ترجیح دیتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفوائد میں جو چیزیں ان آیات کے بعد لکھی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رجحان بھی اس طرف ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنے سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ نے جن احکامات کا حکم دیا ہے ان کی پیروی کی جائے۔ مناسب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا جو بار بار آپ حوالے سنتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ شخصیت کون تھی۔ ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابو بکر ان کا نام تھا، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ مشہور ہیں، دمشق کے رہنے والے تھے اور مسلکن حنبلی تھے، اور 691 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے وہیں، اور انہوں نے بہت علم حاصل کیا، بے پناہ علم اللہ نے انہیں دیا تھا، اور بہت چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کے والد ابو بکر بن ایوب تھے، اور ان کا اپنا مدرسہ تھا، خاندانی اعتبار سے کہیے یا اس وقت کی حکومت نے مدرسہ جو الجوزیہ کے نام سے تھا، ان کے والد کو اس کا نگران مقرر کیا تھا، اور ان کے والد بھی بڑے فاضل آدمی تھے، اللہ کی عبادت گزار بندے تھے، اور خاص طور پہ وراثت کے علم میں انہیں ید طولہ حاصل تھا۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنے والد سے پڑھا، پھر ان کے دوسرے بھائی تھے بڑے، اپنے بڑے بھائی سے پڑھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے
اور لوگوں سے علم کو حاصل کیا ہے. پھر اسی طرح ان کے خاندان میں ان کے والد اور ان کے بھائی کے علاوہ ایک بہت بڑی تیسری شخصیت وہ ہے جو عماد الدین ابو الفدا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور عام طور پہ آپ اسے ابن کثیر کے نام سے پڑھتے ہیں. تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، یہ ابن کثیر کی یہ تفسیر ہے. تو یہ ابن کثیر جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے. اور اس پوری صدی میں جتنے بڑے بڑے اور علم کے پہاڑ اور علم کے سمندر اس دنیا میں آئے تھے، ان میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک شخصیت تھی. اور انہوں نے اپنے والد سے پڑھنے کے بعد مختلف اور جگہوں پر پڑھا، اور بہت بڑا کتب خانہ انہوں نے اپنا بنایا تھا. اتنا بڑا کتب خانہ تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات میں لکھا ہے، الدرر الکامنہ ان کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اتنی کتابیں انہوں نے پڑھی اور اتنا کچھ انہوں نے جمع کر لیا تھا کہ ان کی اولاد نے ان کی وفات کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں کی چھانٹی کی. اور جن کتابوں کو ان کی اولاد سمجھتی تھی کہ یہ کتابیں رکھ لینی چاہیے، انہوں نے اسے رکھا، اور پھر اس کے بعد کئی برس تک اپنی طرف سے جو فارغ کتابیں انہوں نے کر دی تھیں اسے وہ بیچ کے اور اپنی زندگی کا کاروبار چلاتے رہے اور کام کرتے رہے اور کھاتے رہے. اتنا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں سے تعلق اور عشق تھا، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت جو کتابوں سے تھی، کاش اس کا کوئی ایک قطرہ، ایک چلو بھر پانی اس ملک پہ بھی پھینک دیا جاتا جہاں لوگوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. نہیں معلوم ہوتا تو ایک یہی نہیں پتا چلتا کہ کون سی کتاب پڑھنی ہے، کہاں کتابیں بکتی ہیں. ایک ایک چیز کی اس پورے ملک میں خبر ہے لوگوں کو، حتیٰ کہ زمین کی تہہ میں کوئی چیز ہے تو کھوج اس کا لگا لیں گے، نکال لیں گے. ایک ہی چیز سے ضد ہے، اور وہ یہ کہ پڑھنا نہیں. کچھ کر لیں، تعلیم نہیں حاصل کرنی، تاریخ نہیں پڑھنی، حدیث، فقہ، تفسیر اور یہ سب چیزوں ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ جو علوم انسانیت سکھاتے تھے وہ نہیں پڑھنے، وہ کام نہیں کرنے، باقی کچھ کرا لیجئے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے جہاں دیدہ علماء میں سے تھے، اور بڑا شاندار ماضی اس امت کا جو گزرا ہے، اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے افراد کا حال یہ تھا کہ وفات کے بعد بھی کتب خانہ بیچتی رہی ان کی اولاد، حالانکہ ان کی اولاد میں بھی اہل علم تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے ساتھ تھے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے ابن قیم سے کیا تعلق تھا؟ ابن قیم سے انہوں نے پڑھا بھی ہے اور ابن قیم کو پڑھایا بھی ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے استاد بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث کے معاملے میں ابن قیم کا کوئی ثانی نہیں تھا. اتنی احادیث کثرت سے انہیں یاد تھیں، اور حدیث کی سند پہ ان کی اتنی گہری نظر تھی کہ ان جیسا کوئی آدمی دیکھنے میں نہیں آتا تھا. فقہ ان کے گھر کا مسئلہ تھا، یعنی اچھے فقیہ تھے. اسی طرح جب وہ بیان کرتے تھے، تقریر کرتے تھے تو لگتا تھا جیسے علم برس رہا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بھتیجے ہی تھے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی اس تاریخ میں البدایہ والنہایہ میں ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے چچا جو تھے یعنی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، حدیث انہوں نے پڑھی ہے اور پھر حدیث کو سنا ہے، اور علم کو انہوں نے اپنے اندر سمو لیا، اور خاص طور پہ دو علوم کو، ایک قرآن پاک کی تفسیر کو اور ایک حدیث کو. اور کثرت سے حج کرنے والے تھے، کئی مرتبہ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری ہوئی، اور اہل مکہ خود کہتے تھے کہ اتنی کثرت سے یہ طواف کرتے تھے کہ ہم حیران ہوتے تھے کوئی شخص اتنا بھی اللہ سے تعلق رکھتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات میں در الکامنہ میں پھر ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو وہ بیٹھے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، اور کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ میرا ناشتہ ہے، اور جس دن میں یہ ناشتہ نہ کروں اس دن سارا دن طبیعت خراب رہتی ہے. اللہ کی یاد یہ میری روح کی غذا ہے. اور یہ چیز غالباً ان کو اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی، ان کا بھی حال یہی تھا. اسی لیے ابن قیم نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا کہ وہ ناشتہ کر لیں، تو دیر تک اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. فجر کی نماز کے بعد تو پھر وہ اٹھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا اصل ناشتہ یہ ہے
جس دن یہ ناشتہ نہ ہو طبیعت پہ بڑا بوجھ رہتا ہے۔ اور ان کی ملاقات ہوئی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے 712 ہجری میں، اور یہ وہ دور تھا جس زمانے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مصر سے دمشق میں لایا گیا ہے، اور یہ وہاں رہے ہیں۔ پھر 712 کے بعد آپ دیکھ لیجئے 728 میں انتقال ہوا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو 12 اور 28 کے درمیانی جتنی مدت بنتی ہے اس مدت میں اپنے شیخ کے ساتھ رہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش تو ہوئی تھی 661 میں، اور ان کی پیدائش ہوئی تھی 690 میں، تو تقریباً 20 برس ہی ان سے چھوٹے تھے، لیکن پھر ایسے ان کے ساتھ چمٹے ہیں کہ اپنے شیخ کے علوم کو، ان کے معارف کو، ان کی جتنی چیزیں تھیں ایک طرح سے انہوں نے اپنے اندر جذب کر لیں۔ بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے پڑھا تھا۔ عبد الدائم مقدسی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بیٹے ابوبکر احمد تھے، ان سے انہوں نے پڑھا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا تھا۔ ابو العباس احمد بن عبد الرحمن تھے، ان سے انہوں نے پڑھا تھا، تعلیم حاصل کی تھی۔ اور اتنے بڑے جن کا نام آج ہم اتنی عزت اور احترام سے لیتے ہیں، شاید آپ کو سن کے یہ تعجب ہو کہ یہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے فاطمہ کے پاس گئے۔ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا وہ بیٹی تھیں شیخ ابراہیم بن محمود کی، اور حدیث میں اپنے زمانے میں بڑا نام تھا ان کا۔ وہ خاتون حدیث پر بڑی گہری نظر رکھتی تھیں، اور لوگ ان سے سند حاصل کرنا اور لوگ ان کی خدمت میں حاضری دینا اور حدیث اس خاتون سے پڑھنا اپنے لیے بڑے اعزاز کی چیز سمجھتے تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اساتذہ میں یہ خاتون شامل تھی، اس نے حدیث پڑھائی ہے ابن قیم۔ ایسا قحط پڑ گیا ہے خاص طور پر خواتین کی تعلیم کے معاملے میں کہ آپ کروڑوں کی آبادی میں کہیں ہاتھ انگلی رکھ کے بتا دیجئے کہ یہ خاتون ہیں جو فقہ میں ماہر ہیں، یہ ہیں جن پر اللہ تعالی نے تفسیر کے دروازے واقع کیے ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے حدیث میں، اس کے متون میں، اس کی سند میں اور ان چیزوں میں خدا نے اسے علم دیا ہے۔ ایسا قحط پڑ گیا ہے کہ کچھ نہ پوچھیے۔ جی ہاں، اتنے اچھے اساتذہ ملے، اللہ نے ان پر یہ بھی مہربانی کی کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی اتنے ہی اچھے تھے، بہت بڑے بڑے لوگ ان کے شاگردوں میں ہوئے۔ ان کے بھتیجے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے شاگرد تھے، علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، ابن رجب ان کے شاگرد تھے، ذہبی ان کے شاگرد تھے، ابن عبد الہادی ان کے شاگرد تھے، فیروز آبادی محمد بن یعقوب جنہوں نے قاموس لکھی ہے اور بہت سی کتابیں اور قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، وہ ان کے ہی شاگرد تھے۔ اور انہوں نے زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ یہ کہ بس پڑھتے رہے اور تصنیف و تالیف کرتے رہے، اور کئی ایک کتابیں لکھی ہیں، شاید 100 سے زیادہ کتابیں ہوں گی، اور سب سے بڑی جو چیز بدقسمتی کی کہیے وہ یہ کہ اب تک ان کی ساری کتابیں چھپی بھی نہیں ہیں، سامنے آئی بھی نہیں ہیں۔ ابو داؤد کی تشریح انہوں نے کی، اور سنن ابی داؤد جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح انہوں نے لکھی۔ اسی طرح قرآن پاک پہ بہت کچھ لکھا ہے، باقاعدہ تفسیر تو کہنا ذرا سا دشوار ہے، مگر ان کی شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں کسی نہ کسی آیت کی، کسی نہ کسی حکم کی تشریح اور قرآن پاک سے ان کی دلچسپی اور اس کا اظہار نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جلاء الافہام انہوں نے لکھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے معاملے میں جو اب تک کتابیں بہترین لکھی گئی ہیں اس میں جلاء الافہام بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح دل کی بیماریوں پہ دواء القلوب ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح انہوں نے روح کے متعلق کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح زاد المعاد ان کی ایسی کتاب ہے جس کا ذکر کیے بغیر شاید ان کی سیرت نامکمل رہے۔ زاد المعاد اتنی اچھی کتاب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اب تک جتنی کتابیں لکھی ہیں، زاد المعاد کے پائی کی شاید ہی کوئی کتاب اور ہو۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جو اس کتاب کی ہمسری کر سکے۔ زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا، ایک ایک چیز نقل کی ہے۔ کاش کسی کو اتنی توفیق ہوتی کہ وہ اردو میں بھی اتنا بڑا کام کرتا۔ اللہ تعالی کے نام کی شرح، اسماء حسنہ کی شرح میں انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح عیسائیت کے رد میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں،
اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ خدا نے کتنا وسیع علم انہیں نے دیا تھا. اسی لیے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے یہ استاد تھے، انہوں نے کہا ہے کہ وَلَا رَأَيْتُ أَوْسَعَ مِنْهُ عِلْمًا، اور میں نے زندگی میں اس شخص سے بڑا صاحب علم نہیں دیکھا. اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے معانی، سنت، ایمان کے حقائق، یہ ساری چیزیں خدا نے ان پہ کھول دی تھیں. وَلَيْسَ هُوَ الْمَعْصُومُ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے شیخ، میرے استاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کوئی معصوم تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس معنی میں کہ ان جیسا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. خدا نے اتنا علم انہیں عنایت کیا تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الدر الکامنہ میں ان کے فضائل پر کئی صفحات لکھے ہیں ان کی تعریف میں، اور کہتے ہیں کہ بلا شک و شبہ آپ فقہا کے اختلاف کو جاننے والی سب سے بڑی شخصیت ہمارے زمانے کی گئی تھی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تعریف کی ہے اور کہتے ہیں کہ تفسیر اور حدیث کے بہت بڑے ائمہ میں سے ایک امام یہ تھے. اسی طرح جتنے لوگ بھی ان کے بعد آئے ہیں انہوں نے ان کی تعریف ہی کی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری کتابیں اب تک ان کے سامنے نہیں آئیں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 751 ہجری میں ہوا ہے، اور اب بھی ان کی قبر مبارک دمشق میں ہے. دمشق میں اب تو خیر ان کی قبر، جب سے یہ روڈ انہوں نے وہاں چوڑے کرنا شروع کیے ہیں اور روڈز کو انہوں نے وسیع کرنا شروع کیا ہے، اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بالکل سڑک کے کنارے پر آ گئی ہے. کوئی ایک آدھ اور انقلاب آیا، بلڈوزر چلے تو وہ بھی شاید مٹ جائے گی، مگر یہ کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے بڑا مقام عنایت فرمایا تھا. انہوں نے کتاب الفوائد میں جہاں اس آیت کریمہ پر بحث کی ہے، دیکھیے وہ کہتے کیا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سجدہ کرنے کا حکم ایک تو شیطان کو دیا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ نہ کرنا جو تھا، اللہ کا حکم نہ ماننا، یہ زیادہ گناہ کی بات ہے بنسبت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ بات تو ان سے بھی یہی تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ نہ کھاؤ. اب اس باریک فرق کو دیکھیے کہ شیطان کو کہا ہے سجدہ کرو اور انہیں کہا ہے نہ کھاؤ. تو ایک حکم ایسا تھا جس میں نفی آ گئی، اور ایک حکم ایسا تھا جس کا کرنا ضروری تھا، تو شیطان نے نہیں کیا. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ نہ کرنا زیادہ برا فعل ہے بنسبت اس کے کہ انہوں نے ذلت کا ارتکاب کر لیا. ایک چیز سے خدا نے منع کیا تھا اور انہوں نے اسے کھا لیا. سہل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے یہ نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو مردود ہوا ہے تو دیکھو اس کی وجہ کیا ہوئی. اس نے یہ کیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالی کی لعنت اس پہ برسی، اور انہیں کہا ہے کہ اس چیز کو نہ کھاؤ. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب ان سے اس چیز کا ارتکاب ہوا تو انہوں نے خدا سے معذرت طلب کی اور توبہ کر لی. تو معلوم اس قصے سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی پیروی کرنا، خدا کے حکم کو ماننا، یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ جو گناہ کی بات ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اگرچہ ہے وہ بھی اللہ کا حکم، اگرچہ اللہ ہی کا حکم ہے، اگرچہ اللہ ہی نے فرمایا کہ فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، لیکن اس سے کہیں زیادہ مومن کی زندگی میں اس بات پر زور ہونا چاہیے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کرتا رہے. ان دونوں چیزوں کے پیچھے اصل جذبہ کیا کار فرما ہے. اب دیکھیے، ایک ہے انسان کا فعل، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے. اس کے پیچھے یہ جذبہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے. ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے، اس کی اپنی ضروریات زندگی ہیں یا خدا کی نافرمانی ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ چیز اللہ نے منع کیا ہے، اس کے باوجود اس کا ارتکاب کرتا ہے. تو یہ جتنی بھی قوت فکر انسان سے اعمال کراتی ہے، اہل علم اور اہل تقوی اور خاص طور پہ اس امت میں تصوف سے جن کا تعلق رہا ہے، وہ اس فکر کی طرف لوٹتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس فکر کو تبدیل کرو، فکر تبدیل ہونی چاہیے، انسان کے دماغ میں تبدیلی آنی چاہیے، اس کی سوچ بدلنی چاہیے.
اگر سوچ اللہ کی اطاعت کی طرف پھیر دی جائے تو پھر یہ انسان گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا۔ اور اگر آپ اس کی سوچ کو تبدیل نہیں کرتے اور بظاہر اسے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھ لے گا، لیکن وہ بے روح کی نماز ہے۔ ممکن ہے وہ نماز کو پڑھنے میں کیا کیا شرارتیں اس انسان کو سوجیں، لیکن اگر اس کے دل کی تطہیر ہو جائے، دل پاک ہو جائے، فکر پاک ہو جائے تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے گا۔ تو وہ یہاں کہتے ہیں کہ شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا اور اس سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو کیوں کھا لیا تھا، اس کے پیچھے دیکھیے فکر کیا ہے۔ اور پھر شیطان کی فکر پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالی کے احکامات کو نہ ماننا انسانوں اور شیاطین میں اس کی اصل کبر ہے، متکبر ہے۔ اسی لیے یہ تو بات ان کی تھی، اس سے آگے عرض کرتے ہیں ہم کہ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے غور کیا ہے اس انسان کی حالت پر جو منع کرتا ہے عبدن اذا صلی، میرے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ عبدن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تم نے دیکھا ہے اس آدمی کو جو بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے، ہمارے بندے کو، تو وہ کون منع کرنے والا تھا؟ ابو جہل تھا۔ اور ابو جہل منع کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ اس میں کبر تھا، وہ اپنے سے بڑا مکہ مکرمہ میں کسی کو نہ دیکھنا چاہتا تھا نہ سننا چاہتا تھا۔ یہ عزت جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اس عزت اور اس احترام اور اس اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایک حسد کا شکار وہ بھی ہوا کہ اب میری وہ ویلیو اس شہر میں نہیں رہی جو اس ہستی کی ہو گئی ہے۔ تو یہ کبر اس کے ذہن میں تھا، اور اس کی کبر کی بہت بڑے دلائل میں سے دو باتیں ہیں۔ ایک تو دلیل اس کی یہ ہے کہ جب مرنے لگا ہے تو ابو جہل کے سینے پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ تو عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ مقتولین کے سر رکھے جاتے تھے۔ جنگ ختم ہوتی تھی، جو فاتح قوم ہوا کرتی تھی وہ شکست خوردہ لوگوں کے سر کاٹ کے پھر انہیں لائن میں رکھتے تھے، مینار بناتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے۔ مینار تو خیر یہ منگولوں سے آیا ہے، یہ لائن میں رکھا کرتے تھے۔ شاید عربوں میں بھی ہو، کچھ کہہ نہیں پائیں گے اس معاملے میں، لیکن بہرحال وہ سر رکھتے تھے ایسے لائن میں۔ تو اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا جب یہ دو بچوں کی تلواروں سے شدید زخمی ہو گیا تھا اور گر پڑا تھا، تو اس نے دیکھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ مکہ مکرمہ میں اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے کسی کی، تو اس نے کہا افسوس ایک بکریاں چرانے والا لڑکا، اس کے ہاتھوں میری موت ہوگی۔ اور پھر اس نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ کل کو جب لائن لگے سروں کی تو میرا سر اوپر نظر آنا چاہیے۔ مر گیا مگر کبر دل سے نہیں نکلا۔ اور دوسری بات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک رات کو کہ آج میرے ساتھ تم میں سے وہ چلے جس انسان کے دل میں ذرہ برابر کبر نہ ہو۔ سب سے زیادہ متواضع انسان، سب سے زیادہ عاجز اپنے آپ کو سمجھنے والا انسان وہ اٹھے، کیونکہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات سے ملاقات کرنی تھی۔ تو اب کوئی کیسے اٹھ کے کہتا کہ اللہ کے رسول مجھ میں بالکل کبر نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر پڑی، اور آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے دل میں ذرہ برابر کبر نہیں۔ تو دیکھا آپ نے جو سب سے زیادہ پاک تھا کبر سے اور تکبر جس میں ذرہ برابر نہیں تھا، اور اس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اللہ نے اس کے ہاتھوں سے اسے پٹوا دیا جو سب سے بڑا متکبر تھا۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں ایسے ہی چلا کرتی ہیں مگر لوگ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہ کبر بنیاد بن گئی نا، شیطان اس نے بھی یہی کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اس بندے کی حالت پر غور کیا ہے جو ہمارے بندے کو نماز نہیں پڑھنے دیتا؟ تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ہمارے بندے کی نماز میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو وجہ وہ کبر ہوئی،
اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ شیطان کی حرکت تھی۔ اور اس کے مقابلے میں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو لغزش ہو گئی، جو چیز بھی ان سے ہو گئی، ذلت ہو گئی، اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ کہ وہ روئے اور اللہ سے عرض کی کہ پروردگار ہم نے بڑی زیادتی کر لی اپنی جانوں پہ، اللہ آپ معاف فرما دیجئے، اور اگر آپ کی رحمت اور معافی نہ ہو خدا بندہ ہم خسارے میں، نقصان میں چلے جائیں گے، ہمارا ٹوٹا اور گھاٹا ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز۔ تو اس پہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس پہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اصل میں جذبات کے غلبے کی وجہ سے کرتا ہے، اور جب خدا کا حکم نہیں مانتا تو وہ کبر کی وجہ سے نہیں مانتا ہے۔ یہ باریک بات مگر اسے سمجھیے آپ، انسانی اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے، اور ہم سب کو جہاں نماز کی پابندی کرنی ہے، جہاں روزے کی پابندی کرنی ہے، جہاں حج کے لیے اللہ کے یہاں حاضری دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنے اندر کی فکر بھی کرنی ہے کہ ہم بظاہر تو نمازی نظر آ رہے ہیں، بظاہر تو پرہیزگار، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے نظر آ رہے ہیں، مگر ہمارے اندر کیا ہے؟ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم ان اخلاقیات سے ہٹ چکے ہوں جو اخلاقیات شریعت نے تلقین کی ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس پہ خواہشات کا غلبہ ہے، اس کے نتیجے میں جب وہ گناہ کرے گا تو ان خواہشات کے غلبے کی وجہ سے جو گناہ ہوگا، گناہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ندامت طاری ہو جاتی ہے، پھر شرمندگی طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں توبہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس پہ خواہشات کا غلبہ ہوا، اس کے نتیجے میں اس سے گناہ ہوا، گناہ کے نتیجے میں ندامت پیدا ہوئی، اور ندامت کے وہی توبہ ہے، اور اس کے نتیجے میں رونا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کم درجے کی باتیں ہیں بجائے اس کے کہ انسان کے ذہن میں کبر پیدا ہو، متکبر ہو جائے، اور متکبر انسان کے قریب پھر جب حق پہنچتا ہے تو اس کا انکار کر دیتا ہے، انکار کرتا ہے تو خدا کی طرف سے لعنت برستی ہے، جیسے کہ شیطان کے ساتھ۔ اسی لیے وہ مزید آگے تشریح کرتے ہیں اس بات، اور وہ کہتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب جو انسان بھی کرتا ہے، وہ انسان جب کبر کی وجہ سے کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق زیادہ سختی سے باتیں کی ہیں بنسبت اس کے جو اپنی خواہشات کے غلبے سے کوئی چیز کر لیتا ہے ایسے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے جتنا اس پر زور دیا ہے کہ میرے احکامات کو مانو، اس کی بنسبت اس سے کم زور اس پہ دیا ہے کہ گناہ نہ کرو۔ مثلا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ ان سے جو احسان کرتے ہیں، تو یہ کام کرو۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف کرنے والے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو صبر کرنے والے۔ یہ سارے کام کرنے کے ہیں نا، ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کیا گیا کہ سب سے زیادہ اچھا عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بتایا ہے کہ کام کرنا ہے، خدا کے احکامات کی اتباع کرنی ہے اور خدا کے حکم کو ماننا ہے۔ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جگہ یہ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا سب سے اچھا عمل، سب سے بہتر عمل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ یہ جو اللہ کی یاد ہے، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ خدا کو کثرت سے یاد کرے، اللہ کا نام لیتا رہے، خدا کی تسبیح بیان کرتا رہے، حمد کرتا رہے، ثنا کرتا رہے۔ یہ فکر درست اور مناسب نہیں ہے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہر وقت کیا تسبیح پڑھتے رہیں، کہ کسی کو توفیق ہوتی ہے، کسی کو ایسا خدا کر دیتا ہے
کہ ہر وقت اس کی زبان اللہ کی یاد سے تر رہے. ان چیزوں میں طنز اور تعریض کا پہلو اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ نکلتا ہے کہ تھوڑی بہت جو اللہ کی یاد ہے نا اس سے بھی غفلت ہو جاتی ہے، خدا اس کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. تو اللہ کی یاد ایک تو یہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ کی یاد یہ ہے کہ غفلت نہ ہو. ہر معاملے میں خدا کا حکم یہ یاد رہے کہ اللہ تعالی نے کیا حکم دیا. تو دیکھا آپ نے ان آیات میں جو ابھی پڑھی ہیں اور ان احادیث میں اللہ تعالی نے اپنی محبت کو مخصوص فرما دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کا حکم مانتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، اور ان تمام احکامات کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ کی محبت انہیں حاصل ہو جاتی ہے. اور جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے وہاں بھی دیکھیے اللہ تعالی نے کس طرح محبت کی نفی کے ساتھ منع کیا. اللہ تعالی نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اور لوگوں اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے محبت نہیں کرتا جو شیخیاں بگھارتا ہے، خام خواہ بغیر کسی وجہ کے اپنی نسبتیں ظاہر کرنا. میں فلاں کا داماد ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں آفس میں کام کرتا ہوں، اتنے میرا بینک بیلنس ہے، فلاں گاڑی ہے. یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں اللہ نے فرمایا ہے بغیر کسی ضرورت کے اپنے متعلق تعریفی جملے اور کلمات کہنا اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. ایک جگہ فرمایا ہے اور حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اور اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے بڑھے ہوئے. ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ برے کاموں کا ذکر کرنا اونچی آواز میں لا یحب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ من ظلم، آگے فرمایا ہاں جس پہ ظلم ہو تو وہ بیان کر سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ لوگ اس کے احکامات کو مانیں بنسبت اس کے کہ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ان کا ارتکاب کریں. پھر اس جملے کو غور سے سنیے. ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو یہ زیادہ پسند ہے کہ لوگ اس کے احکامات کو مانیں بنسبت اس کے کہ لوگ ان گناہوں کا ارتکاب کریں جن سے اللہ نے منع کیا. اللہ تعالی کو یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے کہ لوگ اللہ کی مان کے چلیں بنسبت اس بات کے کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو سے روکا ہے منع کیا ہے لوگ اس کا ارتکاب کریں. پھر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے روح کی غذا ہیں. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، خدا کو یاد کرو، غریبوں کے کام آؤ، راستے بناؤ، پل بناؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو روح کی غذا ہیں. اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں. وہ کہتا ہے جو کام میں نے کہا ہے وہ کرو، اور اس کی نسبت جو گناہ ہیں ان کا معاملہ پرہیز کا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے نا، طبیب، تو ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب یہ چیزیں کھا لیجئے، ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، بس اس چکنائی سے فلاں چیز سے آپ بچتے رہیے. تو جو پرہیز ہے وہ تھوڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں جن چیزوں کی آزادی دی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو آدمی اس طرف توجہ کرے کہ جن چیزوں کی مجھے آزادی دی گئی ہے جو میری روح کی غذا ہیں مجھے وہ کرنی. اسی لیے جو پرہیز بتائے گئے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی باریک بات یہاں لکھی ہے، سمجھنے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جن کاموں سے منع کیا ہے نا وہ اس لیے منع کیا ہے کہ وہ کام در حقیقت خدا کی یاد میں رکاوٹ بنتے ہیں. اگر وہ رکاوٹ نہ بنتے ہوتے تو اللہ کو اس پہ اعتراض نہ ہوتا، لیکن چونکہ وہ رکاوٹ بنتے ہیں اور ہم مانیں نہ مانیں، ہم سمجھیں نہ سمجھیں، اللہ نے جب کہہ دیا کہ وہ کام رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کی یاد میں، لہذا تم ایسے کاموں سے بچو، ایسے کاموں سے ہٹو. مثلا ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالی نے بتایا ہے
کہ جو لوگ زمین پہ ظلم کرتے ہیں نا، ہم انہیں اپنی آیات کی سمجھ نہیں دیتے. قرآن اللہ کی آیات میں سے ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا جو لوگ ظلم کرتے ہیں. صبح اٹھے، تلاوت کی، ترجمہ سنا، سب کچھ کیا اور بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے آج اس آیت کی سمجھ میں آ گئی. اور دن کو ظلم کیا نا کسی پہ، تو وہ ظلم اس فہم قرآن میں، اس قرآن کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جائے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو اگلے دن اس آیت کی سمجھ ہی خدا کی طرف سے اٹھا لی جائے گی، یا یہ کہ مزید سمجھ ہی نہیں آئے گی، گناہ کے راستے پہ چل پڑے. تو وہ کہتے ہیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ اس وجہ سے منع کیا ہے کہ در حقیقت وہ چیزیں خدا کی یاد میں رکاوٹ بنتی ہیں. اور بہت اچھی دلیل وہ تو قرآن پاک سے لائیں. ایک دلیل ایسی ذکر کر دی مثال آپ سے، قرآن پاک سے بڑی اچھی دلیل انہوں نے نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی نے جو شراب کو حرام کہا ہے اور جوئے کے متعلق جو حرام کہا ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیں گی، اور یہ دونوں چیزیں تمہیں عن الصلاۃ، نماز سے روک دیں گی. فہل انتم منتہون، تم باز آؤ گے یا نہیں؟ شراب اور جوا دونوں اللہ کی یاد سے روک دینے والی چیزیں. تو حکم اللہ کا کہ نماز پڑھو، مجھے یاد کرو، وہ کرے. یہ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ تمہیں خدا کے یاد میں رکاوٹ بنتی ہیں، خدا کے ذکر سے رکاوٹ بنتی ہیں. تو اس لیے گناہ جو ہے وہ اصل میں اس کی بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اصل میں تو اللہ کی یاد میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس لیے خدا نے فرمایا پرہیز کرو ان چیزوں سے. کہ بہت اچھا فرق انہوں نے نکالا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کی، شریعت کی کتنی اچھی سمجھ انہیں عنایت فرمائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، کوئی شخص دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ میرے متعلق کیا ہے، میری مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، کہاں جاؤں گا، کیا ہوگا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے ساتھ خدا خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنی دین کی گہری سمجھ دے دیتا ہے. تو جن لوگوں کو خدا نے گہری سمجھ دی ہے نا، اور جو اس سمندر سے موتی نکال کے لاتے ہیں اور جو اس سمندر سے بڑے بڑے کام کی باتیں نکال کے لاتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تھا. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو پرہیز الگ چیز ہے اور روح کی غذا الگ چیز ہے. روح کی غذا یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہے، اور پرہیز ان چیزوں سے ہے جو خدا کی یاد میں رکاوٹ پیدا کرتی. اب اگر کسی کے خیال میں یہ آئے کہ شراب یا جوا یا اس قسم کی چیزیں خدا کی یاد میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتی، میں یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں، تو ہماری عقل دلیل نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کائنات کی ساری احکامات اور ان کی علتیں اور یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. ہماری عقل تو دن بدن فیصلے کبھی کچھ کرتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے. بچے کے لیے سب سے پیاری چیز کوئی مٹھائی، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، ٹافی ہوتی ہے. وہ جب تھوڑا سا شعور پختہ ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لذت تو ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ لذتیں اللہ نے بعض اور چیزوں میں رکھی. ارتقاء ہوتا ہے نا عقل کا، آہستہ آہستہ سمجھ میں پختگی آتی چلی جاتی ہے. اور اتنی کبھی کبھی ہو جاتی ہے کہ 30 سال پیچھے مڑ کر آدمی دیکھے تو 30 سال پہلے جو سب سے زیادہ عزیز چیز تھی کبھی کبھی آج سب سے زیادہ مکروہ معلوم ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم اس چیز کو کتنا اچھا سمجھتے تھے، آج اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. یہ عقل کا ارتقاء ہے کہ انسان کی عقل کبھی کچھ فیصلہ کرتی ہے کبھی کچھ فیصلہ کرتی ہے. بس سیدھی سی بات ہے، اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ دیکھو اگر شراب پیو گے اور جوا کھیلو گے تو اس سے تم نماز سے رک جاؤ گے، اس سے تم پھر مجھے یاد نہیں کر سکو گے. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے فرما دیا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے، خواہ ہماری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی. اگر ہر مریض اٹھ کے ڈاکٹر سے یہ پوچھنے لگے کہ یہ دوا کس لیے ہے، یہ آپ کیوں میرے لیے تجویز کر رہے ہیں، تو پھر ہو چکا ایسے کا علاج اور مل چکے ایسے ڈاکٹر بھی. معاملہ اللہ کے ساتھ ہو
ان کی ماننی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے یاد کرنا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دو ورنہ میری یاد نہیں ہو سکے۔ پھر ایک اور دلیل انہوں نے دی، وہ کہتے ہیں کہ تم گناہ اور نیکی کے کاموں میں تقابل کرو تو گناہ ایک کرتا ہے ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور نیکی ایک کرتا ہے اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اصل ہے، وہ کام کرنے چاہیے، اور گناہ سے بچے گا ہے یہ بھی نیکی کی بات، مگر گناہ سے بچے گا تو بس کیا ہے، اس کے لیے لکھ دیا جائے گا اس نے یہ غلط کام نہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں جب نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا اور 700 گنا لے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ حدیث میں آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایک پائی، پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے اور اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی عبارتیں قرآن پاک میں اور احادیث میں آتی ہیں سب کے بارے میں بس احتیاط یہی ہے کہ خاموشی سے پڑھے اور گزر جائے، ان چیزوں کی بحث میں نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے فلاں چیز کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، یہ سب چیزیں برحق ہیں جیسے اللہ نے فرما دیا ہے، اور ہماری سمجھ سے بہت آگے کی چیز۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایک پیسہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اور پھر جب وہ قیامت کے دن خدا کے پاس پہنچے گا یہ خرچ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ اسے کئی پہاڑ دے دیں گے ثواب کے، اور وہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار میرے پاس تو اتنی رقم دنیا میں تھی نہیں کہ میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو ایک پائی تو نے ہماری راہ میں خرچ کی تھی اسے ہم نے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا تھا، اور پھر ہم نے اسے تجارت میں لگا دیا، اور پھر نفع اس کا بڑھتے 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 یہ حد ہے جہاں تک پہنچا ہے، اور تو آج ہمارے پاس آیا۔ یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اتنا بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا دیکھتے ہیں؟ بندے کا اخلاص دیکھتے ہیں، اور سچ پوچھئے تو ہم کیا اور ہم بندوں کے اخلاص کیا، اس کی مہربانی، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، جیسے وہ چاہیں وہ ہوتا ہے، اور جو وہ فضل فرمائیں اصل ان کا فضل ہے کہ خود توفیق دیتے ہیں، خود اخلاص مرحمت فرماتے ہیں، اور خود ہی پھر اس کو بڑھاتے ہیں۔ امیر مینائی رحمت اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات کہی ہے اپنے کلام میں، ایک جگہ وہ کہتے ہیں دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، تو ہم کہاں اس قابل کہ خدا کی راہ میں خرچ کریں اور یہ سب کی سب چیزیں ہوں اور اتنا ثواب، یہ ان کی عنایت ہے کہ وہ خرچ کے لیے توفیق دے دیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیں اور اس پہ اوپر رکھ لیں اور اس کو قبول فرما لیں۔ انسان کا اخلاص وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے میں میرے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے زیادہ حکم اس پہ دیا ہے کہ تم ثواب کے کام کرو، نیکی کے کام کرتے چلے جاؤ زندگی میں، بس جہاں گناہ ہو گیا توبہ کر لی اس کو چھوڑ دو۔ ایک اور بات ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی لکھی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی کی اطاعت، عبادات یہ جتنی کرنی چاہیے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں، اور شیطان نے خدا کا حکم نہیں مانا تو اس کی بنیاد کبر تھا نا اس کا، اور یہاں پر جو بھی بنیاد بنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاں، مگر خدا سے معافی مانگ لی تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اطاعت اور عبادات اور خدا کے احکامات کو ماننا، اس پہ اجر اور ثواب تمام تر تعلق اللہ کی رحمت کی صفت سے، اور جتنی چیزوں سے منع کیا ہے ان کا ارتکاب، ان پہ سزا کا ملنا، جہنم، یہ سب چیزیں خدا کے غضب سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، غالب ہے۔ خود اس ارحم الراحمین نے اپنی کتاب میں یہ نہیں کہا کہ وسع کل شیء رحمۃ و علم،
کہ ہمارے بندے ہم سے کہتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں ہماری بارگاہ میں کہ پروردگار آپ کی رحمت نے اور آپ کے علم نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو اپنی گرفت اور اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ خدایا تیری رحمت اس کائنات کے ایک ایک ذرے پر حاوی ہے، فاغفر، اللہ پس معاف فرما دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی رحمت اصل ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں بھی آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے، صحیح حدیث ہے، مسلم میں بھی آئی ہے اور کئی اور جگہ پہ بھی، اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ ایک تحریر میں نے لکھی ہے اور اسے میں نے عرش میں رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالی نے اس تحریر میں لکھا کہ رحمتی غضب سبقت علی غضبی، میری رحمت نے میرے غصے کو ڈھانپ لیا، میری رحمت غالب آ گئی میرے غصے پر۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہم رحمت کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کریں گے۔ تو جو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس وقت جب انسان نیکی کے کام کرتا ہے، جب انسان اچھائی کے کام کرتا ہے، تو اللہ کا غضب وہ کم ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ اور یہ ہے وہ چیز جو صوفیہ کے اس قول کی اصل ہے کہ وہ اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں کہ شکر اصل عبادت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، وہ کہتے ہیں اصل عبادت یہ ہے کہ خدا کا شکر ادا کرتا رہے، بس صبر کے معاملات کم پیش آتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ لوگوں ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دیں، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو اور ہم پہ ایمان لاؤ تو ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ تو معلوم ہوا کہ غضب اور انتقام اس کائنات پر محیط نہیں ہے، رحمت اس کی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، غضب ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مجھ سے شفاعت کے لیے کہیں گے کہ میں جا کے بارگاہ خداوندی میں لوگوں کے لیے عرض کروں کہ ان کا حساب شروع کیا جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروردگار اس دن غصے میں ہوں گے، اور وہ ایسا شدید غصہ اللہ کا ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اللہ کا وہ غصہ کن کے لیے ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اس دنیا میں بے دینی کو دین کے نام پر کر دیا تھا، بے دینی کی حرکتیں کرتے رہے، دین کے نام پہ کرتے رہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے بندے ہیں جن کو خدا نے مسخ کیا بنی اسرائیل میں سے کہ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو نہیں اپناتے، اور اللہ نے فرمایا گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس پہ چل پڑتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں دونوں کیٹیگریز ہوتی ہیں، مثبت چیزوں کی طرف نہیں دوڑتے اور منفی چیزوں کی طرف لپکتے ہیں۔ تعمیری کام کے مواقع کھلے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیں گے، تقریب کاری پہ آمادہ ہوں، خاموشی سے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، یہ اچھی نہیں لگتی، اور نام ہو جائے کہ فلاں مجاہد ہیں اور فلاں نے اتنے لوگوں کو مار دیا ہے اور فلاں نے یہ کر دیا ہے، یہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ کسی غریب کی چپکے سے مدد کر دیں، وہ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو بات نہ بنی نا، بات اس وقت بنتی نظر آتی ہے جب نمائشی طور پہ ہنگامہ ہو جائے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ انسان اندر سے بدل جاتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز مٹ جاتی ہے، پھر وہ غلط راہوں کو اپنا لیتا ہے، صحیح راہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے جن انسانوں کو مسخ کیا انہیں سور اور بندر بنا دیا۔ بندر میں کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالی نے بندر بنا دیا تھا؟ یہ بندروں کے غول جب کہیں داخل ہو جائیں تو بے معنی اچھل کود، توڑ پھوڑ، یہی حال ان اقوام کا ہو جاتا ہے جو زبان سے خدا کا انکار نہیں کرتی، لیکن اللہ کی زمین پہ عملاً ایسے لوگ رہتے ہیں جیسے ان کا کوئی مالک نہیں، کسی نے انہیں پیدا نہیں کیا، کسی دن خدا کو جا کے منہ نہیں دکھانا، کوئی اپنے کیے کا حساب نہیں دینا، بد نظمی، غیر ذمہ دارانہ زندگی، چینا جھپٹی، ظلم، یہ شیوے جب انسانوں میں آ جاتے ہیں نا تو ان کی سیرت بندروں جیسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب اس دن غضب میں ہوگا، اتنے شدید غصے میں کہ اس سے پہلے بھی خدا کو کبھی ایسا غصہ نہیں آیا اور اس کے بعد بھی اللہ کو کبھی ایسا غصہ نہیں آئے گا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کے راستے بند کر دیے تھے۔ خدا کو غصہ اسی پہ آئے گا کہ وہ حق کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے لوگ، آج ان کا حساب ہونا چاہیے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا غضب اصل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ کو کبھی ایسا غصہ نہیں آیا اور آئندہ بھی کبھی نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وقتی چیز ہے، لوگوں کا حساب و کتاب کے لیے ہے، اور اس کی رحمت وہ اصل ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی۔ اللہ کی رحمت وہ ہمیشہ چلنے والی۔ ایک اور فرق بھی انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور عبادت میں جو آدمی لگا رہتا ہے اس کے آثار جلدی زائل نہیں ہوتے۔ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر توفیق دیتا رہتا ہے، کبھی گناہ ہو گیا تو معافی مانگتا ہے، پھر یہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، اعمال صالحہ نیک اعمال کفارہ بن جاتے ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبھی شفاعت سے معاف ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی دعا سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی اخلاص سے دعا مانگتا ہے کسی کے لیے، ماں اپنی اولاد کے لیے، باپ اپنی اولاد کے لیے خدا سے درخواست کرتا رہتا ہے کہ خدا بندہ یہ بچوں کی نافرمانیاں، یہ ان کی حرکتیں تو معاف فرما دے، تو اس سفارش سے، اس شفاعت سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے دوسروں۔ یہ ہو جاتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن پاک میں بھی ایسی چیزیں آئیں۔ خود توبہ کرتا ہے انسان، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور اب عبادت وہ زائل نہیں ہوتی، گناہ مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، جیسے پہلے بھی ایک مرتبہ بیان ہو چکا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اطاعت اصل ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا رہے اور جب گناہ ہوئی وہ ہو جائے پھر توبہ کرے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑی تفصیلی بحث اس پہ کی ہے، تو غالباً آج کی نشست میں یہی کافی ہوگا۔ یہ بھی بڑی چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اگر انسان کو خیال میں رہے۔ ایک بات اور خیال میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو سوچتا ہے کہ آخر کب تک میں خدا سے توبہ کرتا رہوں، پھر یہ گناہ ہوتا ہے۔ سو سمجھنے کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ توبہ کرتا ہی رہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک سال زکام ہو گیا، نزلہ ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا مصیبت ہے، جب بھی سردیاں آتی ہیں، جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ یہ جب تک زندگی ہے نا، یہ الرجی جو ہے، یہ موسموں کی تبدیلی سے، یہ سردیوں اور گرمیوں کی بیماریاں یہ آتی ہی رہیں گی۔ کرنے والے کا کام یہ ہے ڈاکٹر کا کہ وہ آپ کو دوا دیتا رہے اور دوا مریض استعمال کرتا رہے، بس اتنی ہی بات۔ اسی طرح انسان پر بھی گناہوں کے موسم آ جایا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، اگر غلطی ہو گئی پھر معافی مانگے، پھر غلطی ہوئی پھر معافی مانگے، پھر زکام ہو گیا پھر دوا لے لے، پھر بخار ہو گیا پھر دوا لے لے۔ جتنی مرتبہ بخار نے آنا ہے اور مریض نے مرض میں مبتلا ہونا ہے، دوا اتنی مرتبہ لینی بھی تو ضروری ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرض ہی نہ رہے، وہ تو رہے گا، سوائے اس کے کہ اللہ ہی حقیقی شفا دے دے۔ اسی طرح گناہ ہے پھر توبہ، پھر گناہ پھر توبہ، پھر گناہ پھر توبہ۔ گناہ مقصد نہیں ہے علیہ باللہ، لیکن ہو جاتا ہے تو اس کا حل ہے کہ توبہ کر لے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کبھی دل کی حالت اتنی پاک کر دے کہ وہ گناہوں کی رغبت اور ان چیزوں کی کشش انسان کو محسوس نہ ہو، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے، یا پھر اللہ کا ایک خاص فضل درکار ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات سے جو کچھ سمجھا ہے اسے کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے، ان میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ان آیات میں آخری چیز رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ اس کا بیان کل سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔